الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ. ناظرین, ہمارے آج کے مہمان میڈیا کے استاد ہیں. گزشتہ 20 سال سے میڈیا پڑھا رہے ہیں. میڈیا براڈ کاسٹ جرنلزم کے خود پریکٹیشنر بھی رہے ہیں اور ساتھ میڈیا براڈ کاسٹ جو ہے یا براڈ کاسٹ جرنلزم جو ہے یہ پڑھا بھی رہے ہیں. 20 سال کے عرصے میں 3 مختلف یونیورسٹیز کا ایکسپوجر, اور اس کے بعد انٹرنیشنلی یہ اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی سے آپ نے اپنی ریسرچ ڈگری کے اندر جو یونیورسٹی ایکسچینج پروگرام تھا یا فیکلٹی ایکسچینج پروگرام تھا, اپنی ریسرچ کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے اوکلاہوما اسٹیٹ یونیورسٹی USA سے بھی مکمل کیا. تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہم ان سے بات کریں گے میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کی ریسرچ کے حوالے سے, اور پاکستان میں جو اس وقت میڈیا کا جو ایک ٹرینڈ ہے, خاص طور پر جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا ٹرینڈ ہے, اس کے حوالے سے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی کیا انسائٹ ہے. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد زاہد بلال صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ ڈاکٹر صاحب HOD ہیں اوکاڑا یونیورسٹی میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی ڈپارٹمنٹ سے. ماشاء اللہ ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا, اور آپ نے گزشتہ آپ کے 20 سال سے میڈیا ایجوکیشن میں ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز کو بھی آپ نے دیکھا ہے, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو بھی آپ نے دیکھا ہے. تو چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ بات کریں کہ جو میڈیا ایجوکیشن پاکستان میں ہے, اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل جو کہہ لیں میڈیا ایجوکیشن ہے, خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو مجھے یہاں آ کر آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں بہت اچھا لگ رہا ہے. 10 سال پہلے جو پیغام ٹی وی میں یہاں آیا تھا, آپ سے ملنے آیا کرتا تھا, تو یکسر حالات اس سے بہت بہتر ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بہت ایک ٹرانسفارمیشن جو ہے پیغام ٹی وی کی, یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. بہت شکریہ. تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, مجھے یہاں آ کر یعنی کہ آپ نے دعوت دی اور مجھے یہ موقع مل رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے میڈیا ایجوکیشن کی, تو میڈیا ایجوکیشن میں جو ہے اگر ہم اس کے اسٹیٹسٹیکلی اس کا جائزہ لیں تو پاکستان میں اس میں بہت بہتری آئی ہے. ہمارے بہت ساری اوپننگز جو ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اور کمیونیکیشن اسٹڈیز کے, یہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر یہ شروع ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ گریجولی پہل ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جو پریکٹسنگ جو جرنلسٹ ہیں یا جو میڈیا انڈسٹری ہے اور میڈیا ایجوکیشن کا جو نیکسس ہے, ایک لائزون ہے, وہ جو ہے وہ لیک کرتا ہے. تو وہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ گریجولی جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور وہ جو گیپ تھا وہ برج کرنے میں اکیڈیمیا بھی اور جرنلسٹک کمیونٹی دونوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, اور دونوں کا اس میں بہت رول ہے. پہلے حالات یہ ہوا کرتے تھے کہ اونرشپ کی کمی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب انٹرنشپ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو میڈیا کے اندر کے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے بہت ساری حالات اس طرح کے فیس کرنے پڑتے تھے کہ میڈیا ایجوکیشنسٹ کے بارے میں اور اس ایجوکیشن کے بارے میں ان کی اوپینین جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو میڈیا گریجویٹس ہیں وہ بہت اچھی پوزیشنز کے اوپر میڈیا کے اندر موجود ہیں, جو اس بات کا مجھے یہ ثبوت لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی حدود کو پہچان رہے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آگے بڑھے ہیں. تو یہ میں تو اس کو بہت پازیٹیو انداز میں دیکھتا ہوں, اور اس کا یعنی کہ آنے والے دنوں میں بھی ان فیوچر بھی بہت پازیٹیو جو اثرات ہونے والے ہیں. تو صاحب یہ جو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ کمپیریزن کرتے کہ آپ مطلب باہر کی یونیورسٹی میں آپ پڑھے ہوئے ہیں, آپ امریکہ گئے, وہاں سے آپ نے اپنا ریسرچ ورک مکمل کیا, تو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہمارا میڈیا ریسرچ ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ریسرچ ہے اس کے اندر؟ ہاں, اس حوالے سے بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کمپیریزن کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کمپیریزن صرف یونیورسٹیز کا نہیں ہے, وہ 2 سوسائٹیز کا کمپیریزن ہے بنیادی طور کے اوپر. تو میں جب یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں گیا تو میں ڈاکٹر پیٹر گیڈ ہیں ان کی کلاس میں خصوصی طور پر گیا کہ وہ میس میڈیا ریسرچ کی کلاس پڑھا رہے تھے, اور مجھے چونکہ یہاں پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا اور گجرات یونیورسٹی کے اندر پڑھا بھی رہا تھا, تو مجھے بہت شوق ہوا کہ میں ان کی کلاس میں جاؤں اور دیکھوں وہ ٹیکسٹ بک کون سی استعمال کر رہے ہیں, اور جو سافٹ ویئرس ہیں
وہ کون سے یوز کر رہے ہیں اور وہ انالیسس کے لیے کون سے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. تو میں کلاس میں جا کر دیکھا تو وہی جو بک ہے جو ہمارے ہاں بھی بہت کی بک سمجھی جاتی ہے کہ ویمر اینڈ ڈومینک کی جو میس میڈیا ریسرچ ہے اس کو ہم بہت کی بک کے طور پر یہاں پڑھتے پڑھاتے یہاں ہیں. پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے رہے. تو امریکہ میں بھی وہاں پر بھی وہی بک ریکمینڈ کی جا رہی تھی اور یہ سبکن جیسے پڑھنے والی بات ہوتی ہے اس طرح سے کلاس کے اندر وہ اس کو پڑھا جا رہا تھا. تو میرے لیے پھر یہ تھا کہ اچھا یہاں پر تو ہمارا کوئی ڈفرینس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو سافٹ ویئرس بھی تقریباً وہی تھے اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے بھی ٹول وہی یوز کیے جا رہے تھے جو یہاں پر تھے. تو پھر وہ تو جو گلوبلائزڈ ورلڈ والی بات ہے کہ وہ والے فرق تو اب فرق نہیں رہے. جو ٹولز ہیں یا ٹیکنالوجی ہے اس کو تو ہم نے برج کر لیا ہے, لیکن جو سوسائٹی کا فرق ہے وہ موجود ہے. وہ یہاں پر موجود ہے کہ ہمارے جو اکیڈیمیا کے اندر بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر بھی جو ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے اور ایک سیوک سینس ہے اس کی ایک کمی ہے. تو ہم یعنی کہ جو ہے چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بعض اوقات جو ایک مطلوبہ محنت ہوتی ہے ہم اس سے بھاگتے ہیں. پھر چیزوں کو ہم بہت ہی ایک سطحی اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ والا جو فرق ہے یہ میرا خیال ہے زیادہ ہے جس کو ہمیں کم کرنا ہے کہ اپنے طالب علم کو ہم نے جو محنت کی عادت ڈالنی ہے اس کے اندر جو ہے پروفیشنلزم ہونا چاہیے. اس کے اندر کسی انوائرمنٹ کے اندر جا کر ٹیم ورک کرنے کی جو ہے اس کی ہیبٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ جا کر 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیم ورک کے طور پر کام نہیں کر سکتا تو اکاموڈیٹو نہیں ہے تو وہ اس کے پاس اسکل بھی ہو اس کے پاس نالج بھی ہو تو پھر بھی فیلئر کے چانسز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. تو دوسری بات جو دوسرا میجر فرق جو میں نے دیکھا ہے وہ اسکلڈ یعنی کہ جو ہے لوگوں کو مارکیٹ میں بھیجا جا رہا ہے تو اسکلز کی بھی کمی ہے. تو ہم لوگ اسکلز کی طرف یعنی کہ جو ہمارا رجحان کم ہوتا ہے تو ایک تو اسکل بیسڈ یعنی کہ جو ہے لرننگ ہونی چاہیے اور ٹریننگ ہونی چاہیے اور ہینڈز آن ایکسپیرینس جو ہے چیزوں کا یہ بھی کسی حد تک جو ہے یہ فرق ڈالتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ ہمارا جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو فرق جو ہے وہ کچھ کم ہوا ہے وہ کچھ برج ہوا ہے. مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ اس وقت کا جو آپ کے پاس اسٹاف آ رہا ہے جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آ رہا ہے وہ بھی اب خاصا اویئر ہے اپنی انوائرمنٹ سے بھی ایون گیجٹ سے بھی. اس کو کیمرہ یوز کرنا یا باقی چیزیں کرنا اس وجہ سے بھی یہ شاید فرق پڑا ہے کہ جب وہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا کسی ٹی وی چینل کو جوائن کرتا ہے تو بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو اگنورنٹ فیل نہیں کرتا یا وہ اس طرح فیل نہیں کرتے کہ ابھی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا اور یہ بالکل جو ہے وہ را ہینڈیڈ ہے ہمیں سب کچھ ہم خود ہی سکھانا پڑے گا. تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے اور اس میں ظاہر بات آپ جیسے اساتذہ کا بھی اس میں یقیناً کردار ہے کہ اس کو ہینڈ آن ایکسپیرینس جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ہاں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینکس ٹو ڈیجیٹل میڈیا اور اس نے ڈیجیٹل میڈیا کی جو پریولنس ہے اور اس کی ایکسیسیبلٹی ہے اور جو ہے اس کا فرینڈلی یوزیج ہے کہ جو اس نے اکراس دا بورڈ لوگوں تک اس کی ایکسیس ہو گئی ہے تو اس کا بھی فرق پڑا ہے. اور ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سٹیزن جرنلزم سے ہوتے ہوتے اب یعنی کہ جو ہے میڈیا لٹریسی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب جو ہے کلاس میں موجود ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کلاس کے اندر کیمرہ کا کتنا روب ہوتا تھا اور یہ پروڈکشن کی جو ٹولز ہیں ان کو دیکھ کر ہم کس طرح سے ایک خوف کے عالم میں آ جاتے تھے اس ایکوپمنٹ کو ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا یوز کیسے کرنا ہے. تو اب میرا خیال ہے چیزیں بڑی ایزی ہو گئی ہیں. تو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے میڈیا کے ساتھ ایک عام آدمی کا بھی بن گیا ہے اور ظاہر ہے پھر میڈیا کے اسٹوڈنٹ کو ذرا تھوڑا سا اس سے آگے جا کر چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی چیلنجز جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اب جو ایک عام جو ایک روایتی طریقہ کار ہوتا تھا کلاس روم کے اندر اگر وہ میں اب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں مجھے ناکامی ہوتی ہے. تو اب مجھے بھی ظاہر ہے اور ہم سب اساتذہ کو ہی جو ہے بہت ویل پریپیئرڈ جانا پڑتا ہے. جو لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ اس کی جو ہے آگاہی
رکھنی پڑتی ہے، اس سے ان ٹچ رہنا پڑتا ہے چیزوں کے ساتھ، اور پھر ہی جا کر آپ ان کے ساتھ اچھا صاحب چلیں، آج موجود ہیں تو ہم ذرا آپ سے فائدہ اٹھائیں. آج کل نا ہر والدین پریشان ہے، ایون آپ بھی بطور والد کے، اور ہم بھی، ہمارے بھی بچے ہیں. بچے ظاہر بات ہے کہ یہ اگر اس کی ایج کا، اگر ہم 16 سے پہلے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو چلیں، یعنی ایک خاص ایج کے سے کیا تک تو ہم سمجھیں یہ اس کی ضرورت بھی بن چکی ہے. اس سے پہلے ہر بچہ جو ہے وہ ہم سے موبائل مانگتا ہے اور موبائل لیتا بھی ہے. اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. تو بطور میڈیا کے استاد کے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور والدین کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو اس وقت یہ پرابلم ہے اور یہ جو مسئلہ ہے، اس سے کس طرح نمٹیں اور کس طرح سے اس سے جو ہے نا وہ اس کو حل کریں؟ یہ تو بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرا خیال ہے پیرنٹنگ کو اس سے پہلے اتنا بڑا چیلنجز جو ہے وہ نہیں تھے. تو اس کے یعنی کہ یہ بڑی ملٹی فیسیٹڈ یعنی کہ جو ہے ایک جنگ ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں بڑی جو ملٹیپل اسٹریٹجیز جو ہیں وہ پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، اور ہمارے یعنی کہ سوشل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. تو ایک رخ تو اس کا یہ ہے کہ دس از ویری پازیٹیو، یعنی کہ اس کا یوزج کو نہیں، لیکن اس کے یوزج کو اسٹریم لائن کرنا ہے. تو اس کو یعنی کہ جو ہے آپ اگر اس کا تعین نہیں کرتے، اس کی ٹائم کا، اس کی شیڈیولنگ کا، اور اگر آپ اس سے بے خبر رہتے ہیں کہ آپ کے بچے کس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھر بہت ساری یعنی کہ اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اس ٹریننگ سے گزرنا چاہیے. ان کو جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، اور ان کی باقاعدہ طور پر جب تک یہ ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ بھی اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ سوشل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور اکیڈیمیا کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ریسرچ کا یا پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کے ایک خاص موضوعات ہیں جو ان کے اوپر ہی ہم کام کرتے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک پروڈکٹیو کام جو ہے وہ اب سب سے زیادہ فوکس ہمارے بچوں پر ہونا چاہیے، اور ہماری فیملیز کے اوپر ہونا چاہیے، اور پیرنٹنگ کو بہت فوکس میں لے کر آنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایک اچھے والدین ثابت ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ خود بھی اپنی شیڈیولنگ کر سکتے ہیں کہ اسکرین ٹائم ان کا کتنا ہو، اور اپنے بچوں پر بھی وہ نظر رکھ سکیں، اور اس کو لاک کس طرح سے کرنا ہے، اس کے جو پرائیویسی کے ایشوز ہیں اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے، اور ان ساری چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کو پہلے خود میڈیا کو سیکھنا کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا یوز کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا کیا اپلیکیشنز موجود ہیں، کہ اس کا جو آپ کے بچوں کا یوز ہے اس کو آپ کیسا لمٹ کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو آپ جو کنٹرول شاید تھوڑا سا ایک ہارڈ لفظ ہے، یعنی اس کو کس طریقے سے آپ مینج کر سکتے ہیں. اس کی مینجمنٹ ان کو آ جائے کہ اس کو مینج کریں کہ بچے کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایج کے لحاظ سے اپروپریٹ نہیں ہے، تو اس کو میں نے کس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا ہے ان کو، اور ان کو میں کیا چیز دکھا سکتا ہوں، جب میں اپنے بچوں کو کیا چیز بنانا چاہتا ہوں اس طرح کا کنٹینٹ ان کو دکھاؤں. تو یہ جب تک آپ خود ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو ساری بات ان کو تو ہاں، ایک تو ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود یعنی کہ اس سے یہ ان کا کنسرن ہو. پہلے تو یہ ظاہر ہے ان کو اس طرح موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے ایک محنت چاہیے ہوتی ہے. سب کنسرن تو ہے، ہمیں جو بھی وعدے ملتے ہیں اس بارے پریشان تو ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں، یہ اب کیا کریں. تو یہ جو حل کہتے ہیں نا، تو وہ اسی کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یعنی کہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں مساجد کے اندر، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مساجد کے اندر جو ہے جو ہمارا ممبر ہے جو اس کے اوپر سے یعنی کہ جو خطبات جمعہ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، ہمیں ویسے مجلسیں لگانی چاہیے، اس کے ٹریننگ کی ورکشاپس کرنی چاہیے، اور اس پر بات ہونی چاہیے. دوسرا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو ہماری اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اندر جو ہماری پارٹیسپیشن ہے اس میں بھی کمی دیکھی گئی ہے. تو ایک دور تھا، مجھے اب یاد ہے کہ میں عارف والا سے تعلق رکھتا ہوں، تو عارف والا میں
یعنی کہ جو برٹش دور میں بھی جو ہے وہ لیڈیز پارک تھا، تو وہ صرف لیڈیز کے لیے تھا کہ وہاں پر صرف فیملیز نے جانا ہے۔ تو اب یعنی کہ یہ ہے کہ اس طرح کے پارکس کی، اس طرح کی جگہوں کی جو ہے وہ بھی کمی ہے، اس کو بھی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر چیلنجز بھی بہت ہیں۔ میں نے بہت ساری فیملیز میں دیکھا ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ مائیں اور فیملی کے لوگ جو باہر جانے سے گھبراتے ہیں، تو ہمارے باہر جانے کا، پارکس کے اندر جانے کا ایک انوائرمنٹ، ایک وہ جو سیوک سینس کی میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ سے بھی ذرا تھوڑا سا نکلنا پڑے گا، تاکہ ہمارے لوگ باہر جانے میں، بچوں کو بھیجنے میں وہ محفوظ جب تک محسوس نہیں کریں گے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، تو اس جانے میں بھی وہ رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے جو ریڈنگ ہیبٹس، تو ریڈنگ کی طرف یعنی کہ جو ہے ہمیں لے کر آنا چاہیے لوگوں کو، جس کے لیے میں تو بہت زیادہ بات کرتا ہوں کہ لٹریچر کی، اور لٹریچر سے، اور ایک فینٹسائز یعنی کہ جس طرح سے ایک فینٹسی یا امیجینیشن کی ایک تخیل کی طاقت جو ہے، وہ اگر بچے کے پاس نہیں ہے تو وہ ہمیں شروع سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزوں کو ویژولائز کر سکے، امیجینیشن میں جا سکے۔ تو وہ ریڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ کوئی اچھی سٹوری اس کو نہیں سنائیں گے، یا اچھی سٹوری وہ نہیں سنے گا، اور اس سٹوری کو وہ خود نہیں بنائے گا، ڈاکٹر صاحب اس تو میں وہ ویژولائز نہیں کرے گا، تو شاید ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس میں اور بھی ہے کہ اسکرین کا اتنا کلرفل ہونا، اس کے اندر اتنی ویرائٹی کا ہونا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اتنا زبردست کنٹینٹ ہے، اور اتنا مطلب کہ ملٹی ویریئنٹ کنٹینٹ ہے۔ اچھا، اس کی موجودگی میں کتاب پڑھنا بڑا خشک سا لگتا ہے، بڑا اسٹیٹک سا لگتا ہے، بڑا ایک آپ کو زبردستی اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسکرین کی جو اٹریکشن ہے، اس کے اندر وہ جو کلرز اور سپیڈ اور ساؤنڈ ہے، وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو یعنی ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ لٹریچر کی طرف بچوں کو، ادب کی طرف، یا جو پڑھنے کی طرف، ریڈنگ کی طرف لے کے آنا پڑے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک اس چیلنج ہے کہ ہم اس اسکرین سے بچوں کو کتاب کی، ہاں ضرورت ہے، فائدہ بھی ہے، اچھی بھی لگتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ کیسے ہو؟ دیکھیں، ٹرانسفارمیشن کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ تو کبھی یعنی کہ تاریخ کا ایک سبق ہے کہ جو ایک چینج ہے وہ آنی ہوتی، لیکن زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے، یا جو سوشل انسٹیٹیوشنز کا جو رول ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر تو ہوتا ہی یہی ہے کہ انہوں نے فلٹر لگانے ہوتے ہیں۔ چینج نے آنا ہی آنا ہے، وہ ناگزیر ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 50 سال کے بعد یعنی کہ جو کتاب کی بات ہم نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ فلٹر اگر آپ نہیں لگاتے، تو وہ ایک کیوس جو پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ہے سوسائٹی میں ایک جو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس خرابی کو ہی اصل میں تو یہ سارے لوگوں نے، سوشل انسٹیٹیوشنز نے اور سوشل ایکٹرز نے، اس کو ہی تو روکنا ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک بطور استاد، ایک مجھے بطور ایک والد، ٹھیک ہے، اور مجھے ایک بطور شہری کے یہ سارے کام کرنے ہیں کہ میں نے فلٹر لگانے ہیں، میں نے اس کو مینج کرنا ہے، اور آج اس کا تدارک کرنا ہے، آج اس کو مینج کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ آج اگر میں مینج کر لوں گا تو پھر گریجولی چینج آتی جائے گی، اور ظاہر ہم اس ٹرانسفارمیشن سے گزریں گے، تو اس میں نتھنگ بیڈ ان اٹ۔ لیکن یہ ہے کہ آج کا چیلنج تو یہ ہے کہ ایک دم جب وہ ابرپٹلی یہ ساری چیزیں آپ چینج کریں گے تو ہمارے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگے رہ جائیں گے۔ تو ہم نے اسی زمین پر رہنا ہے، اور بڑے جما کے قدم رکھنے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنا جو تہذیب کا رچاؤ ہے، جب ہم اس کو دے چکیں گے تو پھر اس کے پاؤں اکھڑیں گے نہیں، پھر وہ سکرین پہ بھی ریڈر پڑھے اور سکرین کے اوپر ہی کتابیں پڑھے اور اس دنیا میں جیے، پھر ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ بھی رہے، مطلب آپ اسٹڈیز کے لیے وہاں بھی گئے، اچھا آپ نے کیا فیل کیا وہاں کی سوسائٹی کو اس کانٹیکسٹ میں جو جس کی آپ بات کریں، وہ اس چیلنج کو کس طرح سے لیتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ کلاسوں کے اندر موبائل کے استعمال ہوتے ہوئے میں نے بالکل نہیں دیکھا۔ اچھا، ٹیچرز کو میں نے موبائل یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ میں آپ کو 2013 کی
اور 2016 کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ استعمال نہیں کر رہے ہوں گے، تو وہ لازمی طور پر استعمال کر چکے تھے. میں نے اس سے زیوم یہی کیا ہے کہ وہ ہم سے پہلے اس فیز سے گزر چکے ہوئے تھے کہ جو فیس بک کا استعمال کا، ٹویٹر کا یا واٹس ایپ کا آج مجھے یعنی کہ جو ایک شوق چرایا ہے اور میں نے سب کچھ ہی تج کر اس کا ہی ہو کر رہ گیا ہوں، تو وہ میرا خیال ہے اس فیز سے گزر چکے ہوئے. تو گزرنا ہم نے بھی ہے، تو گزر تو ہم بھی جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں، تو اس طرح سے نہیں. وہ بات پہلے ہی یعنی کہ یہ ہے کہ اس کو کوئی یعنی کہ جو تھوڑا سا ہم مینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھا، یعنی میں آپ کے پاس یہ سمجھاؤں کہ انہوں نے کلاس روم کے اندر یہ بات انڈرسٹینڈ کر لی کہ یہ یہاں پہ اگر ہوگا تو ڈسٹریکشن ہوگی. جی بالکل. جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، کلاس روم کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر موبائل ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس کو فوکس نہیں کر پائیں گے. جی تو انہوں نے شاید اس کو کم از کم اس کو مینیمائز کیا کہ یہاں پہ تو کم از کم آپ استعمال نہیں کریں گے. ہاں اور ہمارے ایسے ابھی ہم بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ میٹنگز کے اندر موبائل مطلب کہ الگ سے رکھ دیے جائیں، یا جہاں پہ کوئی ایسی گیدرنگز ہیں کہ آپ نے بڑی فوکس بات کرنی ہے، ہاں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو جو ہے نا وہ یا تو سائلنٹ کر دیں یا آپ جو ہے نا اس کو کہیں پہ رکھوا دیں، اور جب میٹنگ مکمل اس کے بعد آپ اس کو لے لیں. یعنی جب تک ہم کنسنٹریٹ نہیں کریں گے اپنے اس کام کے اوپر جس کام کو ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ تو اس وقت ہماری سب سے بڑی جو ہے ڈسٹریکشن ہے. بہت بڑی تو ڈسٹریکشن انہوں نے ہے. شاید اس بات کو لرن کر لیا کہ ہمیں یہ جو نا اپنے کاموں کے اندر کوالٹی لے کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ہم اس کو منیمائز کریں، اس کی جو وہاں جی پریزنس. واقعی وہ چیزوں کو کوانٹیفائی بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک 100 ایئرس کا یعنی کہ یہ ایک اسپین آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کا ہے کہ وہ اس طرح کی ٹریننگ سے گزر چکے ہیں. تو وہ ان کی نا اس کو یہی وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو چکی ہے، تو وہ نا یہ ایک سینس ان کے اندر موجود ہے. تو ان کے یعنی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا ان کے انسٹیٹیوشنز کو جو ایفرٹس ہیں کو وہ بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. ظاہر ہے شروع میں کرنی پڑتی ہوں گی، لیکن اب وہ اس یعنی کہ ایک فیز میں ہیں کہ وہ ایفرٹس کو وہ اتنا کوانٹیفائی کر لیتے ہیں، میئرز اتنے زیادہ بنا لیتے ہیں، کیلکولیشن اتنی اچھی کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے پھر کوئی یعنی کہ جو ہے اس کو مینج کرنے میں ان کو پریشانی نہیں ہوتی. اجرا صاحب، آپ وہاں پہ گئے امریکہ میں، آپ نے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے اوپر آپ کی ریسرچ تھی، آپ نے اس ریسرچ کو کیا. اچھا، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستانی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو مطلب پولرائزیشن ہے، یعنی دو مطلب پارٹیز کہہ لیجیے یا دو اپروچز کے ساتھ لوگ موجود ہیں، ہمارے میڈیا پہ بھی اس کا بڑا واضح اثر ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی پولرائزیشن ہوئی ہے، بلکہ حتیٰ کہ یہ ہوا ہے کہ پورے کے پورے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کسی ایک اپروچ کے حامی ہیں اور کسی ایک کے انگیسٹ ہیں. تو آپ بطور پولیٹیکل کمیونیکیشن کے استاد کے اور ریسرچر کے اس فنامنا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا جو ہے نا وہ مطلب پولرائز ہو گیا اس حد تک؟ اچھا، پولرائزیشن سے جو ہے میں جو اسٹڈیز جتنی بھی دیکھ پایا ہوں اس میں یہ جو سلیکٹیو ایکسپوجر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہی سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بہت سلیکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی ہی لائکنگ اور ڈس لائکنگ تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ایک خاص کنویں میں ہم چلے جاتے ہیں اور ہمیں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے اور ہم اسی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. اور اب پھر یہ ہے کہ کوئی نئی دنیا کا تصور یا نیا آئیڈیا یا نئی بات یا کوئی نئی آپ چیز، ایک ڈائیورس ایکسپوجر آپ کا نہیں ہوتا، جو کہ ایک بڑی خطرناک رجحان ہے. تو اس وجہ سے اس کو دنیا بھر میں ایک خطرناک رجحان کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ بھی میڈیا کی تقسیم جو ہے وہ تو اسی طرح سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جو فاکس ہے وہ یعنی کہ جو ہے ایک اور فاکس نیوز پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، تو سی این این جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو جو ہے یعنی کہ جو سپورٹ کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو یہ تقسیم وہاں پر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم ان کا اسٹیٹ کا میڈیا جو ہے، جو کمیونٹی میڈیا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وہاں پر سی این این کی جو نشریات ہیں وہ شاید اتنی نہیں دیکھی جاتی یا اس میں کوئی انٹرسٹ ان کا
بہت زیادہ نہیں ہوتا، یا ایک ویو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ والا یعنی کہ جو ہے یہ تو بیرونی دنیا کو اصل میں انفلوئنس کرنے کے لیے یا پروپیگیٹ کرنے کے لیے ان کا ایک ٹول ہوتا ہے، لیکن اپنی سوسائٹی کے لیے جو میڈیا وہاں پر زیادہ پاپولر ہوتا ہے وہ ان کی اپنی اسٹیٹ کا میڈیا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں اب یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، بہت سارے ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی بن چکی ہے، ڈویژنس کے اندر یونیورسٹیز بن چکی ہیں، تو جیسے ہمارا یہ ایجوکیشن کا سسٹم اسی طرح سے جیسے امریکہ میں تھا کہ ہر اسٹیٹ کے اندر یونیورسٹی تھی، تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی اسی پیٹرن کے اوپر اب ایک یونیورسٹی موجود ہے۔ اسی طرح سے ہمارے میڈیا کو بھی ڈسٹرکٹ سینٹرک ہونا پڑے گا کہ ہماری اپنا کمیونٹی کا اپنا چینل، وہ جس طرح سے ہم کہتے تھے کہ بائی دا پیپل فار دی پیپل، اور وہ خود کر رہے ہوں، تو اب تو یعنی کہ جو سٹیزن جرنلزم کا اور اس میڈیا نے یہ کام کر بھی دیا ہے، تو وہاں پر جو ان کا کمیونٹی چینلز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، جہاں پر ان کی جس اسٹیٹ میں تھا وہاں پر ٹورنیڈوز بہت آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ جتنے یعنی کہ تھنڈر سٹارم آتا تھا اس سے پہلے وہ سارا کمیونٹی چینل سارے لوگ ویدر اپڈیٹ ہی لیتے رہتے تھے اس سے، تو ظاہر ان کو اس اسٹیٹ کو سب سے بڑا چیلنج ویدر کا ہی درپیش تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس اسٹیٹ کے کمیونٹی میڈیا کی سب سے بڑی سروس اسی یعنی کہ سچویشن کے اندر تھی، تو اب ہمارے بھی ظاہر ہے اسی طرح کے چیلنجز ہیں، ہر علاقے کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر جگہ کے اپنے چیلنجز ہیں، تو ہم اپنے اپنے چیلنجز آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی زراعت کو کسی ضلع کے اندر، کسی گجرانوالہ ہے ہمارا یا سیالکوٹ ہے تو وہاں پر اسمال انڈسٹریز کے لیے، پھر جو اضلاع جو ہمارے ہیں انڈسٹریل زون ہیں وہاں پر انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے ایجوکیشن کے کوئی زون ہو سکتے ہیں وہاں ایجوکیشنل، جہاں کوئی بزنس کے زون ہیں اس کے لیے تو ہمارے میڈیا کو اس طرح سے کمیونٹی میڈیا کی طرف میرا خیال ہے اگر جائیں تو ایک تو پولرائزیشن اس سے ختم ہو سکتی، دوسرا جو آپ نے ریسرچ کی میری بات کی ہے، میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو ہے تو وہاں پر بھی ویسٹ کے اندر بھی یورپ میں بھی اس کو چیلنجز بہت سارے درپیش ہیں، اور وہاں پر امریکہ میں بھی جو ایک کانسیپٹ جو پاپولر ہو رہا ہے وہ ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے، اور وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا بھی جو پی ایچ ڈی کا ڈیزرٹیشن ہے اس میں بھی میری بھی جو اسٹڈی تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر ہی تھی ہمارے، تو میرا اس پہ سروے تھا، میرے ریزلٹس کے اندر بھی جو میڈیا کا میں نیوز کنزپشن کا ایفیکٹ دیکھ رہا تھا، تو میرے لیے بھی یہی بات تھی کہ ایک تو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے میڈیا کا، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ایفیکٹ۔ انڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ میڈیا کو کوئی لوگ سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ڈسکشن کا اس کو حصہ بناتے ہیں، وہ ڈسکشن کسی مسجد میں، کسی چوپال میں، کسی اسکول کے کلاس روم میں، کسی یونیورسٹی کے کیفے کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ایک سفیر آف پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور یہ جب دونوں اثرات مل جاتے ہیں تو یہ میکسیمائز ہو جاتا ہے، جب میڈیا کوئنسائڈ کر جائے ود دی یعنی کہ وہ جو سفیر آف پبلک اوپینین ہے وہ اس کے ساتھ، تو وہ نیریٹیوز جب میڈیا کے بلڈ اپ ہو جائیں اس کے درمیان میں اور اس کے دونوں کے درمیان میں، یہ دونوں چیزیں مل کر اس کو میکسیمائز کر دیتی ہیں۔ تو اس میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو امریکہ میں جو کانسیپٹ میں کہہ رہا ہوں، اور یورپ کے کچھ جگہوں پر ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، ڈیلیبریشن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکسنٹ یعنی کہ جو نیٹ ورک ہیں، جب میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں تو جب تک آپ مجھے اپوزنگ ویو نہیں دیتے یا مجھ سے کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کرتے تو میں اپنی بات نہیں سمجھا پاتا۔ میری بات کبھی بھی ڈائریکٹلی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ مجھ سے 2 یا 3 کویسچن اس پہ نہیں ہوتے، اور میں اپنی بات کو دوبارہ بتاؤں گا تو شاید میں وضاحت دوبارہ زیادہ اچھی کروں گا، شاید پہلے میں اپنے طور پر سمجھے بیٹھا ہوں کہ میرا میسج بڑا افیکٹو ہے اور میں آپ سے بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جب مجھ سے 2-3 کویسچن اور کاؤنٹر کویسچن کرتے ہیں تو مجھے اپنی بات کو مزید
بیان کرنے میں مدد ملتی ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ لگ جاتی ہے کہ میرے سامع کو یا میرے ناظر کو کس طرح کی بات چاہیے. تو ڈیلیبریٹو یعنی کہ جو ڈسکشن بھی یہی ہے کہ ڈسکشن کی جائے، فورم بنائے جائیں، اور وہ فورمز کے اندر جو فیصلے ہیں وہ ویل تھاٹ، ویل پلانڈ، ویل ڈسکسڈ، اور لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو. تو صرف میجورٹی ووٹ سے ہی فیصلے نہ ہوں بلکہ ویل ڈسکسڈ بھی ہوں. تو یہ کانسیپٹ ہے جو اس پولرائزیشن کو ختم کر سکتا ہے. اور اس کو ہم پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے خرم علی شفیق صاحب ہیں، اور وہ 3 ٹائم اقبال پریزیڈنشل ایوارڈ یافتہ ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی شاندار کام کیا ہے جو آج تک تحریک پاکستان کو اور علامہ اقبال کو اس طرح سے ایک کوہیرنٹ جو ایک سسٹم کے تحت یہ ساری موومنٹ چلی، اور علامہ اقبال کی ساری فلسفی کے اندر بھی ایک کوہیرنٹ سسٹم موجود ہے جو 1886 سے آنورڈ یعنی کہ چلتا آ رہا ہے. تو اس کے اندر ایک بڑی سنکرونائزیشن ہے. تو انہوں نے اس کو سر سید احمد خان کے فلسفی سے جوڑا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنی اکیڈیمک سرکل کے اندر بھی اس کو اس کے ساتھ اب لنک کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں کنسنسس ڈیولپمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اور جس کے تحت پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا ہے، ہمیں اس کانٹیکس میں اس کو ساتھ رکھ کر چلانا چاہیے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ پولرائزیشن کا عمل جو ہے یہ شاید تھوڑا سا کمزور پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ایک بات کرتے ہیں لٹریری جرنلزم کی. میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا ہے. آپ لٹریری جرنلزم کو بڑا پروموٹ بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے پاکستان میں. وہ کیا کنسیپٹ ہے لٹریری جرنلزم کا؟ تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ والی بات کر دی تو مجھے میرا خیال ہے کہ میری بات کرنے میں مجھے مدد ملے گی جو میں اپنی بات پہلے سے کر رہا تھا. کہ دیکھیں، جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، ایک پالیٹکس کا انسٹیٹیوشن ہے اور ایک جو ہمارا ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن ہے، اور پھر ایک ہے ہمارا جو ایک لٹریچر ہے. اب یعنی کہ ان دونوں انسٹیٹیوشنز نے جو ہے جو یوزج کرنا ہوتا ہے یا ابلاغ کرنا ہوتا ہے وہ لٹریچر کا کرنا ہوتا ہے. تو لٹریچر کسی بھی قوم کی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اجتماعی یادداشت ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا ایک کولیکٹیو ایگو یا ایک اجتماعی ضمیر جو ہے، ایک کولیکٹیو کانشسنیس آف دی نیشن جو ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے اس کے ادب کے اندر ہی موجود ہوگی نا، اور اس کے میلوں ٹھیلوں کے اندر، اس کے کلچر کے اندر، اس کے میوزک کے اندر، اس کی لوک داستانوں کے اندر، اس کی رومانوی داستانوں کے اندر، اور اس کے لٹریچر کے اندر. تو جو ایجوکیشن ہے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایسے لٹریچر کو پرموٹ کرے، ایسے لٹریچر کو پروڈیوس کرنے میں مدد کرے، اور ایسے لٹریچر کی نشاندہی کرے جو اس کی نیشن کا ریپرزنٹیٹیو ہے. تو بنیادی طور پر تو ایجوکیشن کے سارے کے سارے انسٹیٹیوشن کا کام ہی یہ ہے. اگر آپ یعنی کہ براڈر پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیں تو ایجوکیشن کا، اکیڈیمیا کا کام یہ ہے کہ اس نے نشاندہی کرنی ہے، اس نے پروڈیوس کرنے میں مدد کرنی ہے، اور اس نے اس ریپرزنٹیٹیو کی طرف لے کر چلنا ہے. اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا کام یہ ہے کہ اس نے وہ چھپے ہوئے کیوز جو ہیں وہ اس جو ریپرزینٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو، ٹھیک ہے، اس نیشن کو، اس نیشن کی روایت، اس کی تہذیب، اس کی یعنی کہ جو ساری چیزیں، جو سارے کمپوننٹ ہیں اس کے کلچرل کمپوننٹ، یا جو اس کی آئیڈیالوجی کو، جو اس کے ویلیو سسٹم کو، جو اس کی یعنی کہ جو نیشن کی ریپرزنٹیشن ہے، وہ اس نے نکالنے ہوتے ہیں، اور اس کو اس کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. تو جتنا پالیٹکس جو ہے اس کے جتنا قریب ہوتی ہے اتنی ہی پالیٹکس وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اتنی ہی وہ جو ہے اس قوم کے لیے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے. تو اس لیے اب ان دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لٹریچر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب یہ جو پولرائزیشن والی آپ نے بات کی ہے، اس پولرائزیشن کے اجتحام کے اندر
جو مجھے یعنی کہ جو فیلنگ آئی ہے سب سے زیادہ کہ وقتی طور پر ہم نے دیکھا کہ ٹاک شوز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر ان ٹاک شوز کے اندر بہت ساری یعنی کہ ایک سینسیشنلزم در آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ سٹک ہو گئے اسکرین کے ساتھ، اور پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ چیز ختم ہو گئی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ویلاگرز کا جو ہے ایک فنامنا ایوالو ہونا شروع ہوا، اور ساری قوم کو جو ہے ساری قوم کہنا تو شاید مناسب نہیں ہے، اکثریت جو ہے لیکن اکثریت یعنی کہ جو لوگ ہیں اس کی طرف چلے گئے، مائل ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے بہت دلچسپی لی، اور مجھے یہ فنامنا بھی اب ویک ہوتا ہوا محسوس ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ کافی بھر چکے ہیں۔ آپ ایک ہی آواز کو، ایک ہی سینسیشنلزم کو، ایک ہی طرز عمل کو چیخ چیخ کر، چلا چلا کر ایک ہی بات کو کتنے زاویوں سے بدل بدل کر کہہ لیں گے، اور جو پھر وہ اس قوم کی ترجمان بات بھی نہیں۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ جو اس قوم کی ترجمانی نہیں ہے وہ بات زیادہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کتنی وہ بات کریں، تو وہ والا فنامنا بھی ڈائی آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ آپ کی روایت ہے، وہ آپ کا لٹریچر ہے، وہ آپ کا لوک داستانیں ہیں، وہ آپ کا یعنی کہ جو یہ جو کلچر ہے یا لٹریچر ہے۔ تو ایک لٹریچر کو بھی کمپریہنسو یعنی کہ طریقے سے دیکھیں اگر آپ، تو اس کے ذریعے سے وہ والی جرنلزم آپ کو لگے گی کہ وہ مومنٹری نہیں ہے، وہ صرف فار دا ٹائم بینگ نہیں ہے۔ وہ آج یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آج تو مجھے بات کرنے نہیں دی جا رہی۔ تو لٹریچر مسنصر حسین تارڑ صاحب وہ لیونگ لیجنڈ ہیں، میں ان کو مانتا ہوں کہ ان کا ناول کے اندر، ٹریولاگ کے اندر، پاکستان میں یعنی کہ جو اداکاری کے اندر، پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو مارننگ پروگرامز کے یعنی کہ جو ہوسٹ کرنے پروگرام اس کے اندر، تو جو عزت شہرت قوم نے ان کو دی ہے اور ان کے حصے میں آئی ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو تارڑ صاحب یعنی کہ جب میں ایک دفعہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بات کی کہ ہمارے ہاں لوگوں کو، یہ میڈیا کو ڈائریکٹ بات کرنے کا شوق پڑ گیا ہے۔ لٹریچر وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، ڈائریکٹر اپنے تخیل، اپنی تمثیل، اپنے اسلوب اور اپنی رمز کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے صوفی اور اس سے شاید ہر بندہ نا اپنا اپنا مطلب نکالتا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اور اس کا تخیل بھی بڑھتا ہے۔ جو مطلب نکال رہا ہوتا ہے اس کے تخیل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ بھی پلیزنٹ رہتی ہے۔ تو ہمارے یہ جو پولرائزیشن کا عمل ہے، اس نے آپ یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے جو چیز غائب ہوئی ہے وہ اس کا ایک خوشگوار تاثر نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کو ایک دوسرے کے ہارش ایکسچینج کرتے ہوئے ملیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے نیگیٹو اثرات جو ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہنا بھی چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو حق ہے، آپ اپنی پولیٹیکل افیلیشن کا آپ کو حق ہے، آپ کو اپنی پرسنل لائکنگ کا، ڈس لائکنگ کا حق ہے، لیکن لٹریچر سے جو ہے وہ آپ کو مدد لینی چاہیے، اور وہی بات ہے بڑے وہی بات بہت اچھے انداز سے کہی جا سکتی ہے، یعنی اس کو براہ راست کہنے کے بجائے سختی سے کہنے کے بجائے، اور انڈائریکٹ کہنے۔ تو لٹریری جرنلزم اس لیے ہے کہ یہ انڈائریکٹ بات کہنے میں مدد۔ اب اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل سٹائر کے پروگرام شروع ہوئے، آپ نے دیکھ لیں پاکستان میں کتنے پاپولر ہوئے، تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اٹس اے فارم آف لٹریری جرنلزم۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہماری ہیومن انٹرسٹ کی سٹوریز ہیں وہ اب سٹیزن جرنلزم کے طور پر، اب آپ دیکھیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گاؤں دیہات کے اندر جو ہیں وہ موبائل لے کر، جو ہمارے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اپنی سٹوریز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہیومن انٹرسٹ کی سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کلچرل ڈیپتھ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کو اپیل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو دیٹ از لٹریری جرنلزم۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انڈیپینڈنٹ اردو ہے یا کوئی اور، یعنی کہ جو ہمارے یہ جو نشریاتی ادارے ہیں کچھ بہت سارے اس طرح کے، اسی پیٹرن کے اوپر انہوں نے بہت یعنی کہ شارٹ سپین آف ٹائم کی ریلز ہیں، اور وہ بنانے میں وہ کامیاب رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بات ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہوتے، اور اس سے لٹریچر کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جس چیز کے اندر کوئی لٹریچر کا اشارہ، کیو، رمز، کنایا، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ چیز ایک لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے، پلیزنٹ ایفیکٹ چھوڑتی ہے، آپ اپنی بات بھی کہہ لیتے ہیں اور کسی کو ناراض
کا اندیشہ بھی آپ کو نہیں رہتا اور یہ خدشہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو آنے والا وقت ہے وہ لٹریری جرنلزم کا ہے اور لٹریچر بیسڈ جرنلزم کو فلرش ہونا ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے. حالات جیسے کیسے بھی ہوں گے اور اس کے اندر ہمارے جو لوگوں نے لٹریچر کے لوگوں نے ہمیشہ بات کہی ہے. ہمارے پوئٹری کے اندر ہمیشہ بات کہی گئی. حالات جیسے بھی کیسے بھی تھے, ہر قسم کی بات تو ہوئی ہے. ہر موسم میں ہر قسم کی سچویشن کے اندر جو ہے ہر قسم کی بات کی بھی اور بہت اچھے انداز سے کی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جرنلزم کو اپنے تاریخی تناظر کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ ڈائریکٹ جو فیکٹ بیسڈ ہے یہ زیادہ لمبا کام چلنے والا نہیں ہے. یہ لمحاتی یا خاص واقعاتی ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی قوم کا کانٹیکسٹ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے یعنی کہ جو اقبال نے 3-4 سورسز بتائے ہیں کہ جو فطرت ہے وہ ایک سورس ہے, ٹھیک ہے, جو اور دوسرا تاریخ ایک سورس ہے, جو قرآن کا یعنی کہ ابلاغ کا جو ایک ماڈل ہے وہ بھی یہی ہے کہ قوموں کی ساری جب بھی بات شروع کی گئی ہے تو قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے کتنے طاقتور لوگ تھے یہاں پر, کتنے یعنی کہ دولت والے لوگ تھے یہاں پر, تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. تو یعنی کہ یہ ایک انداز ہے کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ پورا قرآن کا جو اسلوب ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں جو اقبال نے پھر اس کو آگے ہم تک کمیونیکیٹ کیا ہے تو انہوں نے یہ سورسز بتائے ہیں. تو لٹریری جرنلزم وہی ہوگی جو ان سورسز کو استعمال کرے گی. وہ نیچر کے قریب ہو, وہ نیچر کی بات کرے, وہ ہیومینٹی کی بات کرے, وہ جو ہے ہسٹری کی بات کرے, کیونکہ ہسٹری کے اندر بہت سارے تناظر ہیں جو آتے ہیں اور قوموں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کے کانٹیکسٹ وسیع ہوتا ہے, پرسپیکٹیوز وسیع ہوتے ہیں اور یہ جو پولرائزیشن ختم ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی آپ نے کمپریہنسو بات کہی ہے. آخری ہمارا اس پروگرام کو ختم ہو رہا ہے. سوال میرا یہ تھا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے مدارس کے طلباء بھی دیکھتے ہیں, ہمارے دینی جو بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں وہ اگر میڈیا میں آنا چاہیں اور میڈیا پڑھنا چاہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آسان ہے, مشکل ہے, اور کیا ان کے لیے وے آؤٹ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب بہت آسان ہو گیا ہے اور ان کو مدارس کے طلباء کو لازمی طور پر مین سٹریم میں آنا چاہیے. اور اب پہلے جو مشکلات تھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ مشکلات کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب ان کے لیے جو ہیں بہت وسیع مواقع موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز بھی ان کے انتظار میں ہیں اور ادارے بھی ان کے انتظار میں ہیں اور اداروں کو بھی اپنے اندر اسپیس پیدا کرنی چاہیے اور ان کے لیے ٹریننگ ورکشاپس کا انعقاد بھی ہونا چاہیے اور ان کو اداروں کے اندر ویلکم بھی کہنا چاہیے. ہمارے جو ہمارے بزرگ تھے, جو ایسے علماء ہمارے تھے جنہوں نے بڑا پہلے بھی اس کو سمجھ لیا تھا اور انہوں نے اپنے اداروں کے اندر اس کی اپنے تئیں جو کوششیں کی ہیں. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا اسد موہانی, سب مولانا, یعنی ہم جن کو اپنی صحافت میں پڑھتے ہیں, جی بالکل, وہ سارے مولانا تھے. جی بالکل. آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی کہ مولوی محمد باقر سے لے کر 1857 سے آن ورڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح سے, بالکل آپ نے صحیح طور پر نشاندہی کی ہے. اور مولانا ظفر علی خان تک جو ہے اس میں صحافت, ادب, معاشرت اور پھر جو ہمارا یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں اور انہوں نے بڑا زبردست اس محاذ پر جنگ لڑی ہے اور پاکستان کے قیام میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں کی ہے. تو اس لیے مدارس کے طلباء کو آگے آنا چاہیے. اور میں تو پیغام ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کو بھی اس حوالے سے بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اس نے میڈیا لٹریسی میں مدارس کے طلباء کے اندر اور ریلیجیس کمیونٹی کے اندر بھی اور بلکہ اس نے ریلیجیس کمیونٹی یعنی کہ کہنے سے مراد یہ کہ صرف مذہبی حلقوں کی خاص قسم کی حد کو بھی اس نے یہ آگے چلا گیا بیونڈ دیٹ, یعنی کہ جو لمٹ جو ہے پیغام ٹی وی آگے گیا ہے. تو یہ بہت ہی مستحسن عمل ہے اور پیغام ٹی وی بھی اگر پہلے, بلکہ میں یہ کہوں کہ پیغام ٹی وی نے ایک ایسا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے
کہ علماء اس سے واقفیت حاصل کر گئے ہیں اور اب وہ شائع نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کہ میڈیا کو فیس کرنے میں، پروڈکشن کرنے میں، میڈیا پروڈکشن کے اندر ان اسٹوڈیوز سے، اس مائکرو فون سے، اس کیمرے سے، ان ساری چیزوں سے وہ واقف ہیں. اور یہی ہم اکیڈیمیا میں بھی کہتے ہیں کہ میڈیا لٹریسی کی ہماری تھیوریٹیکل اپروچ ہی یہی ہے کہ میڈیا لٹریٹ لوگ جو ہوں گے پھر وہ ایک رجال، یعنی کہ جو آپ بات کیا کرتے ہیں کہ ایک ویلڈ، یعنی کہ جو رجال کار ہوں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں سوسائٹی کو، جن کے اندر ایک سینس ہوتی ہے، اور تو وہ سینس پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو آگے آنا بہت ضروری ہے. تو پیغام ٹی وی کو چاہیے کہ مدارس کے طلبہ کے لیے بھی ورکشاپس کرے، ٹریننگ سیشن کرے اور اس کو مزید بڑھائے. اور میری دعائیں ہیں کہ یہ نیٹ ورک جو ہے آپ نے بہت ماشاءاللہ بہت بڑا اس کا نیٹ ورک کو پھیلایا ہے، یہ اور پھلے پھولے، آگے بڑھے اور سوسائٹی کے لیے خیر اس کے ذریعے سے ہو، مدارس کے طلبہ کے لیے بھی اس میں خیر ہو اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی اس کے ذریعے سے خیر پھیلے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں وقت دیا آپ نے. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد زاہد بلال صاحب. آپ HOD ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف اوکاڑا کے، اور ماشاءاللہ 20 سال سے بھی زائد جو ہے وہ آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کا اکیڈیمک ایکسپیرینس بھی ہے. تو آپ نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے اپنی انسائٹ بھی شیئر کی، اپنا جو ایکسپیرینس ہے، جو نالج ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا میڈیا کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ بھی جو ہے وہ ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایسی شخصیات کو انوائٹ کریں کہ جنہوں نے سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان کی کوئی جو اچیومنٹس ہیں، انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو ان کو ہم ان سے ملاقات کروائیں، ان کی جو انسائٹ ہے، ان کا جو وزڈم ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. آئندہ ہم کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.